جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور، بکری ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، کوئی بھی ہو، اور بچی کے لیے 1 چھوٹا جانور، انہیں شرائط کے ساتھ جو قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں، ایسے جانور لے کر ان کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اور عقیقے کے گوشت کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جانور کی جو ہڈیاں ہیں وہ توڑنی نہیں چاہیے، بلکہ ثابت اور کچا گوشت تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنے اعزا و اقربا کی دعوت کرنا چاہے عقیقے کے گوشت کو پکا کے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد موننا یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا قیمت رائے خدا میں صدقہ کرنا یہ اس کا طریقہ کار درست ہے۔ اور بچے کے جو بال ہیں انہیں روڑی کے اوپر یا گندگی کے ڈھیر کے اوپر نہیں پھینکنے چاہیے، بلکہ اسے پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے۔ اور یہ صرف بچے کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان، اس کے ناخن ہوں یا بال ہوں، انہیں یوں ہی روڑی کے اوپر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ یہ انسان کے جسم کا جز اور حصہ ہے، یہ انسان کی تکریم اور عظمت ہے جی، تو اسے کسی پاکیزہ جگہ پہ دفن کر دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے ختنے کروانا یہ مسنون اور سنت ہے۔ اگر بچہ کمزور ہے اس کے ختنے کا وقت آگے بڑھایا جا سکتا ہے، مگر علماء نے اس کی تصریح فرمائی کہ اتنا وقت آگے نہ بڑھائیں کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کے ختنے کیے جائیں، بلوغت سے پہلے ختنے کروا دیے جائیں۔ اس لیے جو پردہ ہے یہ واجب ہے اور جو ختنے ہیں یہ سنت ہے۔ وہ نہ ہو کہ سنت کو ادا کرنے کے لیے واجب کا ترک کرنا پڑے، واجب کو توڑنا پڑے۔ اس لیے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے بچے کے ختنے کروا دیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہی بچے کے ختنے کروا دینے چاہیے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تب ہی اس کے ختنے کیے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کو 80 سال کی عمر میں ختنے کرنے کا حکم آیا، اور آپ نے پھر وصولے کے ساتھ خود ہی ختنے فرمائے۔ تو عمر کے کسی بھی حصے میں ختنے کیے جا سکتے ہیں اگر آدمی نے ختنے نہ کروائے ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں، ختنے ہو گئے، اچھا نام رکھنا، خوبصورت بامانہ اور بامقصد نام رکھنا یہ بھی مسنون اور سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموں پر رکھو۔ پھر فرمایا احب الاسماء، جو بہترین نام ہے، محبوب ترین نام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اسی طرح حمام، حارث اور حمزہ نام کی بھی حدیث کے اندر بڑی اہمیت اور افضلیت بیان کی گئی ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فَسَمُّوا بِاسْمِي، اپنے بیٹوں کے نام میرے نام پر رکھو، اپنے بیٹوں کے نام میرے نام پر رکھو۔ علماء نے اس کی تصریح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ جس دسترخوان پر محمد نامی بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا، اس دسترخوان میں اللہ تعالیٰ کبھی بے برکتی نہیں آنے دے گا۔ ذرا محبت سے بولیے، جس دسترخوان کے اوپر محمد نامی کوئی بھی شخص ہوگا، بچہ ہوگا، اس میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ تو یہ نام کی برکت ہے، نام کی عظمت ہے، نام کی فضیلت ہے، بلکہ ایک مقدس احادیث مبارکہ کے یہ بابرکت کلمات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، پھر اس کی تکریم بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو، عزت بھی کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن جن کے نام محمد ہوں گے
وہ تمام اشخاص دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت ہو جائیں گے. تو رب فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا, میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے. وہ سارے عرض کریں گے مالک مولا ہمارا بھی نام محمد تھا اس لیے ہم بھی چلے آئے. رب فرمائے گا چلو اب آگے ہو تو واپس نہ جاؤ, سامنے جنت کا راستہ, جنت میں چلے جاؤ. تو یہ نام کی برکت ہے, یہ نام کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ بیٹے دے تو نام رکھو محمد.